بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو چند ساعت کی چند گھنٹوں کی مہلتیں ہیں جو امام حسین علیہ السلام نے فوج شام کو دی ہے، اور ادھر حسین کے پاس بھی کچھ گھنٹے بچے ہیں، مسندے سے زینب بیٹھی ہے۔ اپنے گلیے کو آج اتنا بلند کیجئے گا کہ جناب سید آپ سے راضی رہیں، اور اس نیت کے ساتھ میں یہ پوری مجلس میں نوحہ خوانی کر رہا ہوں کہ اگلے سال بلکہ اسی سال اور اس کے بعد ہر سال ایسی مجلس ہم سب کربلا معظمہ میں کریں۔ عصر عاشور لاشوں کے درمیان بکھرے ہوئے ہیں، لاشیں بکھرے ہوئے ہیں، مولا حسین لاشوں کے درمیان کھڑے ہیں۔ عصر کا وقت ہے، شبیر تنہائی ہے، ایک ماداشت مصیبت میں چلی آئی ہے، دیکھ کر ماں کوئی شبیر بکا کرنے لگے، اماں میرا یہ بدن دیکھو ہے پارا پارا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا، جس نے جیسا اسی طرح یہی حق ہے، آوازیں بلند ہوں، اور جس نے کائنات میں واحد مظلوم ہے حسین، جس پر کائنات کا ہر ظلم کیا مارا۔ کوئی کہتا تھا کہ تلوار سے مارو، کوئی کہتا تھا کہ گھوڑے سے گرا دو اس کو، کوئی نیزہ لیے آیا ہے تو کوئی بھالا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا۔ ایک بڑے عالم دین مجلس پڑھ رہے تھے، اور مجلس میں انہوں نے امام رضا علیہ السلام سے ایک روایت پڑھی۔ امام رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے جب حسین کو کیسے مارا گیا، کیسے شہید کیا گیا، تو امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جس طرح سے ایک جنگلی بھیڑ کو مارا جاتا ہے۔ سوال کرنے والوں نے سوال کیا، مولا آپ نے مثال ایک جنگلی بھیڑ سے کیوں دی؟ مولا نے کہا اس کی ایک وجہ ہے، عرب کے جو قبائل ہیں ان کا خاص ایک شغل ہوتا ہے، وہ ایک جنگلی بھیڑ کو پالتے ہیں، کئی مہینے اس کو پالتے ہیں، پالنے کے بعد ایک دن مقرر کرتے ہیں، اور اس دن اس کو میدان میں لے کر آتے ہیں، چاروں طرف سے قبیلے والے اس کو گھیر دیتے ہیں، پھر جس کے پاس جو ہتھیار ہوتا ہے وہ اس سے اس کو مارنا شروع کرتا ہے۔ امام سجاد کہتے ہیں کہ میرے جن کے جسم میں جتنی انگوٹھی ہے اتنی بھی جگہ خالی نہیں تھی، تیر تلوار تبر نیزہ و خنجر مارے، جس کو کچھ بھی نہ ملا اس نے بھی پتھر مارے، جس کے جو ہاتھ لگا ظلم اسی سے ڈھایا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا۔ تیر دور سے مارے جاتے ہیں، ہے نا، تیر دور سے مارے جاتے ہیں۔ حسین وہ مظلوم ہے جس کو قریب سے بھی تیر مارے گئے، جب تیر دور سے مارا جاتا ہے تب جسم میں گھس جاتا ہے، لیکن سوچئے جب قریب سے تیر مارے گئے تو حالت کیا تھی؟ مولا کہتے ہیں اماں، اماں
پاس آ کے میرے تیر ہیں اتنے مارے، توڑ کر میرا بدن پشت سے باہر۔ اپنی آوازوں کو بلند کریں گریا کے لیے۔ آج کی شب اگر گریا نہ ہوا تو پھر کب ہوگا؟ اور اونچی آواز سے گریا کرے، توڑ کر میرا بدن پشت سے باہر نکلے، ارے اب بھی تیروں پہ معلق ہے میرا شہزادہ، اب بھی تیروں پہ معلق ہے تیرا شہزادہ، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا۔ چلیے آپ کو میں لاہور سے لمحے بھر میں کربلا لے کر جاؤں، یہاں سے کربلا لمحے بھر میں، لیکن اس کے لیے آپ کو میرا ساتھ دینا پڑے گا۔ ساتھ دیں گے؟ جو میں کہوں وہ کیجئے گا، صرف یہ کچھ سیکنڈ کی بات ہے، شرمانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ اپنی آوازوں کو اس طرح بلند کرنا، مولا سجاد فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے جب کے غم میں ایسے رویا کرو کہ جیسے کوئی بوڑھی ماں جوان کی لاش پہ روتی ہے، جیسے کوئی بوڑھی ماں جوان کی لاش پہ روتی ہے۔ جہاں تک میری آواز جاری ہے آپ میرا ساتھ دیجیے گا، چند لمحوں کے لیے ہی میں آپ کو کربلا پہنچاؤں گا۔ شرط یہ کہ آپ نے تصور کرنا ہے کہ آپ کربلا میں ہیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کیجیے۔ میری طرف دیکھیے گا، جس طرح سے میں ماتم کر رہا ہوں نا، چند سیکنڈ کے لیے ماتم کیجیے گا، ایسے ذرا بیٹھے ہوئی ایسے تیز سے ماتم کریں، ایسے تیز سے آواز نکلے، ایسے میں نے کہا جیسے میں کہوں ایسے کیجیے گا، زور سے آواز نکلے۔ ابھی ماتم روکیں، آواز آتی رہے، آنکھیں بند کر لیجیے، ان آوازوں پر غور کریں۔ عصر عاشور میدان کربلا میں کچھ ایسی آوازیں تھی جب حسین کی لاش پر گھوڑے بار، یا حسین! امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو میرے اس جد مظلوم پر کہ جس کی دائیں پسلیاں بائیں طرف، بائیں پسلیاں دائیں طرف۔ اماں پسلیاں ٹوٹی تو ماں میں نے تجھے یاد کیا۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے، یہ امام زمانہ کی دعا، امام جعفر صادق کی دعا ہے، اور بلند کریں گریا۔ پسلیاں ٹوٹی تو ماں میں نے تجھے یاد کیا، ارے ضرب جو سر پہ لگی کہتا تھا بابا بابا، اتنے سکتے یہ سب رحم نہ مجھ پر کھایا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا ہے، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا۔ بی بی سیدہ پوچھتی ہے حسین اس وقت عباس کہاں تھا؟ تڑپ میں جانتے والا کہتے اماں جس وقت تلک غازی میرا زندہ تھا، ایک بھی زخم میرے جسم پہ آنے نہ دیا، ارے بعد عباس کے یہ حال ہوا ہے میرا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا، جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا۔ میں کربلا ایک کلام پڑھنے لگا ہوں کیونکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں اپنے غم سے بڑا مولا کا غم ہے۔ ہمیں اپنا غم جتنا بھی ہو جائے، جتنا بھی ظلم ہو جائے، کائنات میں اتنا بڑا ظلم ہو ہی نہیں سکتا کہ جتنا حسین پر اور حسین کی اولاد پر ہوا ہے۔ رسول پر امام سجاد فرماتے ہیں کہ اللہ اگر ہماری دشمنی قرار دے دیتا نا تم لوگوں پر اس دنیا پر، تب بھی یہ دنیا ہم پر اتنا ظلم نہ کرتی جتنا ہمارا محبت واجب ہونے پر ظلم کیا ہے۔
ایک شخص ہے جس کا جوان بیٹا مر گیا تھا، ایک شخص ہے جس کا جوان بیٹا مر گیا، یہ اس کا واقعہ ہے، اور اس میں وہ اپنے غم کا اظہار کر رہا ہے کہ مولا تیرا غم بڑا ہے، میرا غم چھوٹا ہے، مگر کائنات میں کسی باپ میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ جوان بیٹے کی لاش کو اٹھا لے۔ کائنات میں کسی باپ میں اتنی طاقت نہیں۔ ابھی تبسم کر بیٹھے، ان کا جوان بیٹا دانش بھی انتقال کر گیا، لیکن ان کو بھی جنازہ اٹھانا نہیں دیا ہوگا رشتہ داروں نے کہ بھئی کوئی جوان کی لاش باپ نہیں اٹھا سکتا۔ جب جناب حر علیہ السلام کا بیٹا شہید ہوا تو مولا حسین خود گئے اور حر سے کہا ہے حر ٹھہر جاؤ، کوئی باپ نہیں اٹھا سکتا جوان بیٹے کا لاش۔ میں چند مصرے پڑھ رہا ہوں، سماعت کیجئے گا کہ عاشق حسین کا احساس کیا ہے۔ ایک شخص کا جوان پسر قتل ہو گیا، ہر باپ کی طرح سے وہ صدمہ نہ سہ سکا، روتے ہوئے حسین کے روضے کا رخ کیا، کہنے لگا کہ مجھ میں نہیں اتنا حوصلہ، مولا بتائیں صبر، مولا بتائیں فرض نبھاتے کس طرح، نور نظر کی لاش اٹھاتے ہیں کس طرح، نور نظر کی لاش اٹھاتے ہیں کس طرح۔ خدا کی جوانی کو سلامت رکھے۔ وہ عاشق حسین کیا کہتا ہے، آنکھوں کا جو اجالا تھا وہ لال مر گیا، نازوں سے جس کو پالا تھا وہ لال مر گیا، 18 سال والا تھا وہ لال مر گیا، ارے ممتا کا جو حوالہ تھا وہ لال مر گیا، ماں کو خبر یہ جا کے سناتے ہیں کس طرح، نور نظر کی لاش اٹھاتے ہیں کس طرح، بیٹے کی لاش، مولا سے کہتا ہے مولا بیٹے کی لاش دیکھ کے خود لاش بن گیا، بیٹا جوان مر گیا، زندہ رہوں میں کیا، یہ آپ کا جگر ہے جو صدمہ یہ سہ گیا، یعنی جوان بیٹے کا لاشا اٹھا دیا، ارے ہاتھوں پہ اپنا لاشا اٹھاتے ہیں کس طرح، نور نظر کی لاش اٹھاتے ہیں کس طرح، ارے وہ وقت کے جو فرض نبھانے کا وقت ہو، وہ لال جس کو سیت، وہ لال جس کو مہندی لگانے کا وقت ہو، ارے ہاتھوں پہ جس کے مہندی لگانے کا وقت ہو، وہ جس کے سر پہ سہرا سجانے کا وقت ہو، میت پہ اس کی پھول سجاتے ہیں کس طرح، اب تڑپ کر کہتا ہے مولا مجھے اس بات کا غم نہیں کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا، وہ اکبر کا صدقہ تھا، بس مجھے مولا یہ بتا دے کہ تم نے جوان بیٹے کی لاش اٹھائی کیسے، تڑپ کر کہتے ہیں سہ روز کا تو پیاسا، کہتے ہیں
نہیں تھا بیٹے سے مولا آپ کے بڑھ کر تو نہیں تھا یوسف مثال حسن کا پیکر تو نہیں تھا مولا بیٹا میرا حسین تھا اکبر تو نہیں تھا احساس ضبط اتنا دکھاتے ہیں کس طرح نور نظر کی لاش اٹھاتے ہیں کس طرح. اور آخر میں یہ جو واقعہ ہے یہی ختم ہو گیا. آخری شعر سنے اور سلمان اعظمی صاحب مرحوم کے لیے دعا کرنا. وہ بھی جوانی میں چلے گئے ریحان عزیز صاحب کے فرزند. انہوں نے اس کلام کو لکھا تھا اور پھر کچھ عرصے بعد ان کو بھی جوانی راستہ آئی. اب وہ عاشق حسین جو مولا حسین کے روضے پر گر گرا رہا تھا وہاں ہوا کیا. سلمان اعظمی یہی راوی نے لکھا میت پہ سر کی اپنے نہیں وہ اٹھا سکا بیٹے کے منہ پہ منہ کو رکھا اور مر گیا. تاریخ نے یہ واقعہ محفوظ کر دیا. معراج کربلا کی بتاتے ہیں کس طرح نور نظر کی لاش اٹھاتے ہیں کس طرح. اپنے سروں پہ ماتم کرنا. خدا اپنی جوانیوں کو سلامت رکھے. کل عاشور کا دن ہے. حسین پر بڑی مشکل کا وقت تھا جب علی اکبر سے رخصت ہوئے ہیں. علی اکبر رخصت ہو کر گئے ہیں. جب زیر سے زمین پر آنے لگے اکبر نے دی صدا. جزاک اللہ. گریے کو بلند کریں اپنے گریے کو اپنے بلند کریں. یہ نوحہ میں نے پڑھا اس لیے تھا اس سے پہلے والا تاکہ احساس ہو جائے کہ ہمارا غم کم کیوں ہے اور مولا کا غم بڑا کیوں ہے. اب مولا کا نوحہ ہے. اب گریہ اتنا بلند ہو کہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہم اپنوں پہ نہیں مولا پہ روتے ہیں. اکبر نے دی صدا سینے میں نظر سارے. اکبر نے دی صدا سینے میں ہے ندا گوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا. ارے سوکھی ہوئی زبان ہے غلبہ ہے پیاس کا. مجبور ہوں بابا اب وقت یہ آیا گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا. اتنا غریب ہو گیا میرا مولا حسین. جب اکبر زی سے زمین پر آئے مولا کی بینائی چلی گئی. مولا کبھی اٹھتے ہیں کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں کبھی گرتے ہیں. کائنات میں ایسا مظلوم باپ نہیں دیکھا. بینائی چلی گئی تو اپنے بیٹے اکبر کے قاتل سے ہی پوچھ رہا تھا کسی نے دیکھا ہے میرا اکبر کے قریب پہنچے مولا. اکبر کے قریب پہنچے مولا. اور جب مولا قریب پہنچ کر دیکھا کہ اکبر کی برچھی لگی ہوئی ہے. مولا پوچھتے اکبر کیا بات ہے برچھی نہیں نکالی؟ کہا نہیں بابا. وہ ظالم کہتا تھا جب اس نے برچھی ماری نا برچھی مار کر اس نے نیزے کی علی برچھی کی علی کو میرے سینے میں توڑ دیا اور یہ کہہ کر توڑا کہ آج پتہ چلے گا حسین کتنا صابر ہے. جب جوان بیٹے کے کلیجے سے برچھی نکالے گا حسین نے سنا. کہا اکبر اجازت ہے میں تیرے کلیجے سے برچھی نکالوں. ہاتھ ہٹا اکبر. اکبر کا ہاتھ سینے پر. نہیں بابا. اکبر ہاتھ تھا. نہیں بابا. اکبر تڑپ کر کہتے ہیں بابا یہ
خواہش ہے تو بتا. اکبر کہتے بابا ایک ہی خواہش ہے, وہ یہ کہ میری بہن سغرا سے ملاقات کر کے آیا. بابا ممکن ہو تو کہ میں سغرا کی زیارت کر سکتا ہوں. مولا حسین نے کہا کیوں نہیں. مولا حسین نے اپنے دونوں انگشت مبارک کو ایسے کھولا, کہا دیکھو اکبر کچھ نظر آیا. اکبر کہتے نہیں بابا گھر تو نظر آ رہا ہے, سغرا نظر نہیں آئی. مولا نے کہا ٹھہر جا. پھر ایسے انگلیاں کھولی, پھر کہا بنا اکبر کچھ نظر آیا. کہا نانا کا روزہ نظر آتا ہے, سغرا نظر نہیں آتی. کہا اب دیکھ. دیکھا نانا کے روزے کی چوکٹ پر کوئی بیوی ہے جو کسی کے قدموں کی خاک پر رخسار رکھ کر کہتی ہے وعدہ کب نبھائے گا. کہا یہ کوئی عام بیوی نہیں, یہ وہ سغرا ہے جس کے انتظار میں تیرے اس کے سر کے بال سفید ہو گئے. اچانک اکبر کہتے ڈانٹنے لگے. حسین کہتے کیا دیکھا. کہا بابا یہ جو میں بیوی کو دیکھ رہا ہوں جیسے ہی مدینے میں اذان کی صدا آتی ہے اللہ کی صدا سن کر میری سغرا تڑپنے لگتی ہے. حسین مولا کہتے اکبر کہتے بابا ابھی تو سغرا نے اذان کی آواز سنی جو میں نے نہیں دی. اذان سن کر وہ مجھے یاد کر رہی ہے. پہنچی گئی صدا میری سغرا کے کان تک, ارے روئے گی اس طرح میں گر جائے گا فلک, وہ جی سکے گی کیا سن کر میری صدا. گھوڑے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا. حسین نے کہا اکبر اجازت ہے میں تیرے کلیجے سے برچھی نکالوں. کہا بابا آپ کو اختیار ہے, میری طرف دیکھنا. مولا حسین نے ایک زانو اکبر کے جگر پر رکھا, ایک زانو زمین پر رکھ کر بسم اللہ پڑھ کر نادیری پڑھ کر جیسے ہی پرچھی کو نکالا اکبر کا کلیجہ باہر آ گیا. ہوتا ہوں آپ سے جدا مجبور و تشنہ کا, ارے بابا قبول کیجئے یہ آخری سلام. شہید ہو گئے اکبر, عباس شہید ہو گئے, کوئی نہ بچا, کوئی نہ بچا. آ گئی شام غریبہ. جب حسین بھی شہید ہو گئے شام غریبہ سے لے کر شام کے زندان تک حسین کی بچی روتی رہی. آپ سب اسی دنیا کا حصہ ہیں, اسی رسم و رواج کا حصہ ہے. دنیا کا کوئی بھی ملک, کوئی بھی مذہب, کوئی بھی ثقافت اس بات پر عمل پیرا ہے کہ جب کسی کا باپ مر جائے یا شہید ہو جائے تو بچوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا ہے اور ان کو احساس دلانا ہے کہ ہم ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے, خاص طور پر بیٹیوں پر شفقت کی جاتی ہے اور پھر اپنے بچوں کو پیار نہیں کیا جاتا اس یتیم کے سامنے, بچوں کو احساس یتیمی ہوتی ہے. اور پھر ایک بات کا خیال اور رکھا جاتا ہے کہ اس بچے کو یا بچی کو جس کا باپ مر گیا یا شہید ہوا ہے اس کو اس کے نام سے پکارا جائے. شہید کہہ کر اس کو یہ نہ کہا جائے یہ فلاں شہید کی یتیمہ ہے, اس کو احساس یتیمی نہ ہو. اللہ جانے حسین کی یتیمہ پر کیسا وقت ہے. جہاں سے کہ قانون انسانیت چلا ہے اسی کی بیٹی کے ساتھ ظلم کے شر تماچے مار مار کر بتاتا تھا کہ تو حسین کی یتیمہ. اب وہ بچی جس نے شروع سے نام ہی اپنا سکینہ سنا ہے طلب کر رہے ہیں. تو 4 سال کی بچی کو کیا پتہ یتیمی کہتے ہیں کسے ہیں. آئیے میں بھی سکینہ سے وہ کلام پڑھنے لگا ہوں. اسی طرح جو آوازیں غلط ہو رہی ہیں آوازیں بلند کیجیے, یہی مجلس کا محال ہے, یہی حاصل مجلس ہے. جناب سیدہ کے رومال کے لیے آنسو کو جمع کیجیے. یہ بلال قادری صاحب کی خوبصورت دعا ہے کہ خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے اس خیانت سے بھری دنیا میں ہماری آنکھوں میں امانت زہرا کو رکھا. اے خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہماری
आंखों के अंधे कुएं में यूसुफ ने अश्के अज़ा को रखा कि जिसका रुमाल मिस्र का बाजार नहीं है, सैयदा का रुमाल है। जनाब सैयदा ने आपको सब कुछ दिया, इस मंच पे वो सिर्फ कुछ नहीं लेने आई, सिर्फ आंसू लेने आई है। तो रोने में शर्माना नहीं, गिरिया करने में शर्माना नहीं। हम अपने बुजुर्गों को देखते हैं मजलिस में खाड़े मार कर रोते हैं। आज अपने बच्चों को ये पैगाम देना है, हम रहें या ना रहें, ये अज़ादारी का सिलसिला जारी रहना चाहिए। अज़ादारों, करबला से कुफा, कुफा से शाम, शाम से हुसैन की मजलूमा ने जो बैन किए हैं वो मैं पेश कर रहा हूँ। जब सारे हुसैन बीबी को गोद में मिला है। ऐ बाबा कुर्बान जाओ मैं सकीना, मेरी हालत जरा देखो बाबा, बाल बिखरे हैं मेरे, प्यासे खुश्क गला। अपने सर पे मातम करना, घबराना नहीं, मातम करना। बीबी तुमसे राजी हो, गिरिया की आवाज निकालना। बाल बिखरे हैं मेरे, प्यासे खुश्क गला, जल गए खैमे सभी जल गया मेरा कुर्ता, वादियाँ छिन गई कानों से लहू बहता रहा। मैं खुद सैयद हूँ लेकिन उसके बाद भी आपके आगे हाथ जोड़ना, जो सादात है, जो मोमिनीन है, मुझे माफ कीजिएगा अगर जुमला सख्त लगे, मगर हुआ यही है मेरी बीवी के साथ। बीवी तड़प कर कहती है, ऐ बाबा मेरे रुखसार थे छोटे, शिमर का हाथ बड़ा था, सकीना और हुसैन की मजलूमियत, सकीना और अली असगर की मजलूमियत यही तो है। अली असगर के जो तीर लगा वो तीर असगर के कद से बड़ा था, सकीना के जो तमाचा लगा वो हाथ सकीना के रुखसार से बड़ा था। ऐ बाबा मेरे रुखसार थे छोटे, शिमर का हाथ बड़ा था, उसने मारा जो तमाचा, हुआ जख्मी मेरा चेहरा। क्या यतीमों पे सितम करता है कोई ऐसा, आपने नाम मेरा रखा सकीना बाबा, मुझे कोई भी सकीना नहीं कहता बाबा, अब मुझे कहते हैं सब लोग यतीमा बाबा। आई बाबा आपके बाद बड़े जख्म मिले हैं बाबा, सुनो दिन रात मेरे कैसे कटे हैं बाबा। बाबा मैं सकीना, बाबा मैं यतीमा, बाबा मैं सकीना, बाबा मैं यतीमा। छोटे छोटे बच्चे जो चीख मार कर रो रहे हैं, इनकी आंखों में आंसू हैं, ये मौजूद नहीं है तो और क्या है। बच्चों की कैफियत बच्चे ही समझ सकते हैं। तो कभी तुम्हारे माँ बाप के सर से साया ना हटे तो बाबा मैं सकीना, बाबा मैं यतीमा, बाबा मैं सकीना, बाबा मैं यतीमा। ढूंढने ढूंढने आपको मैं दश्त बयाबान गई, आपकी खुशबू से मैं आपको पहचान गई, आपके सीने पे रख के जो नींद आई मुझे, शिमर ने ऐसे जगाया कि मेरी जान गई। जानते हो शिमर ने कैसे जगाया? बीवी कहती आई बाबा खींच कर पाल मेरे, कर बाल मेरे तुमसे छुड़ाया बाबा, जब मैं रोई तो मुझे दुर्रा लगाया बाबा।
بابا سکینہ بابا میں یتیمہ بابا میں سکینہ بابا میں یتیمہ بابا میں سکینہ. آپ میں سے بہت سارے لوگ مادی سنتوں سے تعلق رکھتے ہیں. اکثر مادیوں سے کیسا ہوتا ہے آپ بس میں بیٹھ کر آتے ہیں تو بس کی چھت پر بیٹھتے ہیں اور جب بس کی چھت پر بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کو پکڑ کے بیٹھتے ہیں کہیں کہیں. سنو حسین کی مظلومہ کے ساتھ ہوا کیا. اے بابا راہ میں آپ نے کیا دیکھا نہیں یہ منظر منہ کے بل جب میں گری ناکے سے میں چبھے گرم زمین کے پتھر. اے بابا آپ بھی مجھ کو نہ پہچانے وہ حالت تھی میری میں وہی بیٹی ہوں جو سینے پہ سوتی تھی کبھی. بابا میں سکینہ بابا میں یتیمہ بابا میں سکینہ بابا میں یتیمہ. ایک رسی تھی کئی گلے بندھے تھے. کہتی ہے بابا پھوپھی اماں کے بازوں میں رسم بندھی تھی وہی رسم میری گردن میں بندھی تھی. پھوپھی اماں کا قد بڑا تھا میرا قد چھوٹا تھا. پھوپھی اماں اٹھتی تھی تو میرا گلا کھینچتا تھا. یہ اپنا سفر سنا رہی ہے کہ یہ سفر طے کیسے ہوا. یہ بھی کہتی ہے اے بابا چلنے نہ دیتی تھی بغیر. بابا یہ کئی میل کا سفر میں نے کیسے طے کیا. پھوپھی اماں اٹھتی تھی میرا گلا دکھتا تھا. میں کبھی پنجوں پہ چلتی تھی. میں کبھی پنجوں پہ چلتی تھی کبھی کانٹوں پر. پاؤں میں چھالے تھے اور چھالوں میں ہوتی تھی چبھن. اے بابا جیتے جی بات یہی بابا مجھے مار گئی. ایک مجرم کی طرح بابا میں دربار کا کیا منظر تھا. اللہ اکبر. بی بی کہتی بابا مجھے اپنی پیاس کا اتنا غم نہیں مجھے کمانچے لگنے کا اتنا غم نہیں. بابا میری بالیاں لوچی گئی میری بالیاں مجھے اتنا غم نہیں. بابا مجھے سب سے زیادہ غم یہ ہے کہ جب دربار میں ہم پہنچے ہیں یہ ستم دیکھ کے اے بابا میں کیوں مر نہ گئی. آپ کے سر پہ چھڑی مار کے ہنستا خون میرا خون اس کا گوشت میرا گوشت. وہ ملعون کہتا تھا حسین کے لبوں پر چھڑی مار کر کہتا تھا یہ وہی لب ہے نا جس پر رسول بوسہ دیا کرتے تھے. انہی لبوں سے حسین قرآن کی تلاوت کرتے تھے. توہین قرآن سب سے بڑی وہی ہوئی ہے. کون بیٹھا تھا؟ سارے مسلمان بیٹھے تھے. اس لیے کہتا ہوں دنیا نے وفا نہیں کی اپنوں نے بھی وفا نہیں کی اہل بیت کے ساتھ.
آپ جس طرح گریہ کر رہے ہیں جناب سید آپ کو دعا دیں گے. یہ ستم دیکھ کے اے بابا میں کیوں مر نہ گئی, آپ کے سر پہ چھڑی مار کے ہنستا تھا شقی. 700 کرسی نشی بیٹھے تھے خاموش سبھی, ہمارے سادات کے حق میں نہیں بولا کوئی. آئی بابا اللہ کرے میں جملہ پڑھ سکوں, بیٹیوں والا برداشت کرنا, خدا آپ کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے. کسی بیٹی پر یہ وقت نہ آئے جو بی بی پر آیا کہتی ہے آئی بابا بیویوں نے مجھے حلقے میں چھپایا بابا, دربار ملعون میں بیویوں نے مجھے حلقے میں چھپایا بابا, مجھ کو ظالم نے کنیزی میں جو مانگا. دل تو یہ ہے کہ زندگی بھر پڑھتا رہوں, مگر مجبوری ہے کبھی مومن پورا نہیں باگر ہوتا اذان علی پر بھی نہیں. مجبوری صرف یہ ہے کہ میں اور نہیں پڑھتا, ورنہ کل انشاءاللہ واتنپور میں بھی 7 بجے شام غریبہ جامعۃ المنتظر میں انشاءاللہ 7:30 بجے آپ سب آئیں گے تو انشاءاللہ بھرپور نظرداری کر کے. آخری شعر سنیے گا زندان میں کیا ہوا. بیٹیوں والے محسوس کیجیے گا, میں بھی بیٹی والا ہوں. یہ صرف میں بتا نہیں سکتا, بول نہیں سکتا, صرف احساس کی بات ہے. جو بیٹیاں ہیں, جو میری بہنیں جو بیٹیاں ہیں وہ محسوس کر سکتے ہیں, جن کے پاس بیٹیاں نہیں خدا ان کو بیٹیاں عطا فرمائے. میری بیٹیاں ہیں, مجھے پتہ ہے بیٹیاں کتنی پیاری ہوتی ہیں, اللہ ان کے نصیب اچھے کرے, آپ کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے. ایک دعا مسائل میں اور مانگنی ہے, مولا مجھے ایک عزادار بیٹا بھی دے جو اسی طرح نوخانی کرے, اور آپ لوگوں نے اس کو نوخان بنانا, ابھی بھی سیدہ نے بنانا ہے, آپ نے دعا کرنی ہے, آپ کی دعا سے لے کر جانا ہے. اب میں کہہ رہا ہوں بیٹیوں والے اور جو بیٹیاں ہیں وہ صرف سمجھ سکتی ہیں, احساس کو سمجھیے گا. آئی بابا آئی بابا آئی بابا مظہر فرحان سکینہ نے کہا سب کو زندہ میں مجھے زیر زمین قید کیا, سب کو زندہ میں مجھے زیر زمین قید کیا. تھا وہاں اتنا اندھیرا کہ میں گھبراتی تھی, نہ پھوپھی ساس نہ اماں تھی نہ بھیا میرا, اکیلی تھی سکینہ زندان میں. اب میری طرف دیکھ کر یہ شعر سننا, سر حسین کو سینے سے لگایا بی بی. اب میں نے کہا نا یہ احساس صرف بیٹیاں سمجھ سکتی ہیں یا باپ سمجھ سکتا ہے. سننا, سر حسین لگایا سینے سے, منہ پہ منہ کو رکھا, کہتی ہے آئی بابا. سوچو کمانچے کھائی ہوئی سکینہ, بالیاں چھینی, دامن میں آگ لگی, پیاسی ہے سکینہ, اتنا تھکی ہوئی سکینہ, دنیا کی ملی رلائی ہوئی سکینہ. اب جب بابا کا سر ملا ہے, بیٹی کی کیفیت سنو, کہتی ہے آئی بابا آپ کا سر جو ملا بابا مجھے چین ملا, اب ملے یا نہ ملے مجھ کو رہائی بابا.